اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ اعراف، آیت نمبر 101 and 102، 101 102، دو آیتیں۔ آیت نمبر 101، 101، تلک القری نقص علیک من انبائہا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ، تو تل کا یہ مطلب یہ جو مطلب بستیاں جو ہے، القرا جو ہے وہ بستیاں ہیں، تو وہ تھی وہ بستیاں نقص علیکا جو ہم ریلیٹ کر رہے ہیں تم پر، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ بستیاں جن کے قصے من انبائہا، ان کے قصے، ان کی سٹوری جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ تلک القری نقص علیک من انبائہا، نقص قصہ، نقص نا مینس ہم، اور ہم سنا رہے ہیں آپ کو ان کی سٹوریز، ان کے قصہ۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ، تو جب آئے ان کے پاس، رسولہم، ان کے رسول، یعنی ان کے رسول جب ان کے پاس آئے، جو بھی قوم تھی وہ قوم کے رسول ان کے پاس آتے تھے نا، تو وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور وہ آئے بینات کے ساتھ، یعنی بڑی کھلی نشانیوں کے ساتھ۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، تو وہ نہیں ایمان لاتے اس پہ، بما کذبوا من قبل، کیونکہ جو انہوں نے پہلے اس کو جھٹلایا تھا، یعنی پہلے جس کو جھٹلا چکے اب اس پہ وہ ایمان نہیں لاتے، کیونکہ جبھی بھی کوئی چیز سامنے آتی ہے، یعنی کہ اللہ جب سامنے ہمارے کوئی چیز لاتا ہے، یا جو بھی اللہ کی نشانیاں، اللہ کی آیات، اور اگر پہلی بار تم اس کو دیکھ کے اس کو ریجیکٹ کرتے ہو جانتے بوجھتے، تو اب سوچو، یعنی معلوم ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی آیت ہے، اس کو تب تم رد کرتے ہو، تو وہ جو پہلی بار رد کیا نا، اس لیے بعد میں بھی اس پہ تم ایمان نہیں لاتے۔ یہی بات یہاں بولی گئی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ، کہ پہلے اس کو جھٹلایا تھا نا۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، كَذَلِكَ، ایسے ہی، یوں ہی، ڈز، يَطْبَعُ اللَّهُ، اللہ جو ہے اس کو سیل کر دیتا ہے، عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، کافرین یعنی کو کافر لوگوں کے قلب۔ کافر کون ہے؟ کوئی تم خاص ان کے اوپر خاص لے جا کے نہیں بول سکتے کہ بھئی یہ فلانی قوم کا، یہ فلانی مذہب کا، اس لیے یہ کافر ہے، نہیں۔ جس نے بھی اللہ کی نشانیاں، اللہ کی آیت کا کفر کیا، وہ کافرین میں آ جاتا ہے۔ اللہ کی ایک آیت کا بھی انکار پورے قرآن کا انکار ہے۔ اگر ایک آیت کو بھی بندہ نہ مانے، سمجھو کوئی ایک ہی آیت ہے، اس کو ہی نہیں مان رہے، چاہے وہ سود کو لے لو، یا شراب کی مطلب جو بھی ویپار، یا اس کا جو بھی جس جگہ پہ بکتی ہو اس میں تم جا کے اس کے شیئر لو، یا جو بھی کسی بھی طرح، وہ ایک ہی چیز کا اگر انکار تم نے کیا کہ اگر قرآن میں یہ بات بولی گئی ہے کہ نہیں وہ حرام ہے، اس کا لینے والا، اس کا دینے والا، اس کا سودا کرنے والا، اس کا خریدنے والا، یعنی ہر کچھ سب جو بھی کرنے والا وہ سب حرام ہے، تو بس وہ حرام ہے، ختم ہوئی بات۔ ایسے ہی ہر چیز کے اوپر جو بھی اللہ نے اپنے کلام میں بول چکا ہے، اور اس کو جب بندہ اس کو نہ مانے، اس کا انکار کرے، اس کو رد کرے،
تو اس کا مطلب اس نے قرآن کی ایک آیت کو رد نہیں کیا ہے، پورے قرآن کو رد کیا. کیونکہ اگر تم قرآن کا عربی کا گرامر سیکھو گے، قرآن کا خاص طور پہ، تو تمہیں پتا چلے گا کہ پہلا ورڈ سے لے کے آخری تک پورا قرآن کنیکٹڈ ہے. اس لیے جب اللہ یہ کہتا ہے کہ تم میری قرآن کی ایک آیت کو بھی بیچ میں سے توڑ کے کاٹ کے الگ نہیں کر سکتے، تو کوئی ایک آیت کو بندہ اگر نہیں مانتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ کنیکشن کو اس نے کاٹا ہے. چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو، شادی بیاہ، طلاق، یا پھر جو بھی پراپرٹی یا جو وراثت بٹنے کا، ہر چیز آ گئی اندر، سب چیز آ گئی، جو بھی چیز ہے. اگر ایک بھی چیز اس میں سے نہیں مانی گئی ہے، اپنی مرضی چلائی گئی ہے، تو تم نے قرآن کو بیچ میں سے کٹ کیا ہے، اس کا کنیکشن کاٹا ہے. تو ایک بھی چیز کو جب تم اس کا انکار کرتے ہو تو اللہ اس ویسے لوگوں کو بولتا ہے کافرین. اور اللہ کہتا ہے کہ ہم پھر ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں، جو کہ ہم نے اس سے پہلے والی آیت میں کیا پڑھے 100 نمبر کی، کہ اللہ جو دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے تو پھر وہ سن نہیں سکتے. چاہے تم ان کے سامنے چلا چلا کر بولو، قرآن کی آیت کو زور زور سے بولو، ارے بھائی سن، دیکھ اللہ نے قرآن میں کیا بولا، اور وہ بندہ جو ہے وہ سن بھی نہیں رہا ہے، اس کو کوئی فرق بھی نہیں پڑ رہا. اور بندہ سوچتا ارے میں اتنا چلا چلا کے اس کو بول رہا ہوں، اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، اس کے کان میں آواز نہیں جا رہی کیا، یہ کیسا بہیو کر رہا ہے. یعنی یہ معاملات ہوتے ہیں جب اللہ کسی کے دل پہ مہر لگا دے. تم اس کے سامنے چیخ چیخ کے بھی اگر قرآن کی کوئی بات بولو تو اس کو کچھ فرق نہیں پڑے گا، وہ صرف تمہارا منہ دیکھے گا. یہ ہوتا ہے، یہ بہت بڑا عذاب ہے اگر اللہ ہم سب کو اس سے بچائے. کذالک یتبع اللہ علی قلوب الکافرین. تو جس نے پہلی بار اگر قرآن کی بات سامنے رکھ دی گئی کہ دیکھو قرآن میں لکھا ہے مت کرنا یہ، اور بندہ پھر بھی کرے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے سامنے آئی بات، اس کو پتا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، یہ اللہ کا کلام ہے. اس کے بعد بھی اس نے اس کو پہلی بار جب اس کو بولا گیا، پہلی بار نے وہ نمبر فرسٹ ہی نہیں ہے بالکل، جب بھی اس کے سامنے وہ بات ہے اس کو بولی گئی اور اس نے نہیں مانا، بما کذبوا من قبل، تو پہلی بار اس نے اس کو جھٹلایا نا. اب اس کے سامنے تم کتنا بھی بولو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کے دل پہ مہر لگ چکی. اللہ یحفظنا، اللہ یحفظنا. Such were the towns whose story we thus relate unto thee یعنی کہ unto Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There came indeed to them their messengers with clear signs, but they would not believe what they had rejected before. Thus does Allah seal up the hearts of those who reject faith. اس کی نوٹ ہے 1070. 1070. Those who have heard the message and rejected it find it more difficult afterwards to retrace their steps. یعنی وہ لوگ جنہوں نے پہلی بار اللہ کے میسج کو، اللہ کے پیغام کو سن کے ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں بھائی ہم یہ نہیں مان سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہمارے لیے مشکل ہے، تو اب ان کے لیے اور بھی زیادہ مشکل ہوگا کہ وہ اپنے قدموں کو دوبارہ مطلب دیکھے، ریٹریس کرے کہ کہاں سے ہم نے کیا کیا. اگر وہ بعد میں اس چیز کو کرنے کی کوشش کریں تو وہ نہیں ہو سکتا، پھر ان کے لیے وہ بہت مشکل ہے، وہ بہت مشکل ہے. کیونکہ پہلی بار رد کرنے سے پہلے سوچو تو صحیح تم کس کے پیغام کو رد کر رہے ہو، یہ تو سوچو. اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے، اس کی آیت ہے، اگر اس کو تم رد کر رہے ہو تب تو بعد میں تم اس کو جا کے بولو کہ چلو جا کے دیکھتے بھی کیا ہم نے رد کیا تھا، ہم پھر ٹھیک صحیح کر لے سب. نہیں، وہ بہت مشکل ہے. Evil has blocked the channels of Allah's grace to them. ایول شیطان اور شیطانی حرکتیں، انہوں نے
یعنی شیطانی حرکتیں جو شیطانی اعمال ہیں انہوں نے اللہ کے فضل کے جو راستے تھے جو چینلز تھے اس کو بند کر دیا ہے, بلاکڈ. تو اب اللہ کا فضل کہاں سے آئے گا؟ بلاک ہو چکا ہے, ایول نے بلاک کیا اس کو. It begins with their breaking their covenant with Allah. اور یہ شروع ہوا ہے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے covenant یعنی کہ بہت ہی گاڑھا عہد, اس کو توڑا ہے. اس کو توڑا ہے انہوں نے, کیونکہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد ہر پوری انسانیت نے کیا ہے. پوری انسانیت نے اللہ کے ساتھ وہ وعدہ کیا ہے. الست بربکم قالو بلا شہدنا. تو قالو تمام انسانوں نے کہا بلا, کیوں نہیں یا اللہ رہا, بالکل صحیح, شہدنا, ہم گواہی دیتے اپنے خلاف. یعنی اپنے ہی خلاف تم خود ہی گواہی دے رہے ہو اب, کیونکہ تم نے پہلی بار جب اللہ نے کہا الست بربکم, تو کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب. رب ورڈ یوز کیا اللہ نے, جو پالنے پوسنے والا, تمہاری, تم اتنے سے بچے ہوتے ہو, ماں کے پیٹ میں تم کو غذا پہنچانے والا, تم کو دنیا میں آنے کے بعد بھی تمہارا سب بندوبست, پھر تمہاری ایک ایک چیز, تمہارے ہاتھ بھی برابر ایج کے ساتھ بڑے ہوتے, تمہاری عقل بھی بڑی ہوتی ہے, تمہارے پیر بھی بڑے ہوتے. یہ نہیں کہ تم تو بڑے ہو گئے اور تمہارے ابھی عقل تو ہے وہ بچے کی رہ گئی, یا تم ابھی سائز میں بہت چھوٹے ہو اور بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو, بڑی یعنی کہ بڑا آدمی بڑی عورت بھی بن گئے لیکن ہے ابھی اتنے سے. ایسا سب نہیں ہے. تم کو اللہ وہ رب ہے جو پالتا ہے پوستا ہے, تمہاری ہر خوراک, تمہاری روحانی خوراک, سب چیز فزیکل اسپرچل سب چیز کی وہ کیئر کرتا ہے. اس لیے اللہ نے وہاں اپنا رب نام یوز کیا کہ الست بربکم, میں تمہارا رب نہیں. اور ساری انسانیت نے کہا بلا, بالکل یا رب, بالکل, شہدنا, ہم گواہی دیتے. اب سوچو, اللہ نے کہا ٹھیک ہے, اب تم اپنے خلاف گواہی دو گے حشر کے دن, کیونکہ اگر تم نے یہ بات کو قبول کیا ہے کہ میں ہی تمہارا لارڈ ہوں, میں ہی تمہارا رب ہوں, میں ہی تمہارا مطلب پالنہار ہوں, میں ہی تمہارا معبود ہوں, تو پھر تم جب اور کسی چیز کی ورشپ کر رہے تھے, یعنی کہ اور کسی چیز کی ورشپ صرف بت پرستی نہیں ہے, صرف درگاہ پرستی نہیں ہے, اس کے سوا اور بھی چیز, دولت پرستی بھی ہے, وطن پرستی بھی ہے, اور بھی چیزیں, بہت ساری پرستشیں ہیں بھائی دنیا میں. لوگ اس کی نہیں اس کی نہیں, محبوبہ ان کی بھی پرستشیں کرنا چالو کر دیتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں. دولت کی پرستش بھی بہت ہے, کرسی کی پرستش بھی ہے, پاور کی پرستش ہے. اس لیے دو لوگ کیا سوچتے ہیں, خالی بس وہ ایک بت کو لے کے بیٹھتے ہیں کہ وہ پرستش, نہیں وہ نہیں ہے, بہت ساری ہے. تو یہ اللہ نے کہا اٹ بگنز ود دیئر بریکنگ دیئر کووننٹ ود اللہ, اللہ کے ساتھ جو ان کا عہد کیا ہوا اس کو جب انہوں نے توڑا وہیں سے شروعات ہو گئی, شروعات وہیں سے ہو گئی. ود ایچ اسٹیپ آفٹر ورڈز they fall deeper and deeper into the mire. اور ہر قدم پہ اس کے بعد, کیونکہ تم نے توڑا ہے نا عہد, عہد توڑنے کے بعد اب ہر قدم جو ہے وہ تمہارا اترتا جا رہا ہے گہرائی میں, کھڈے میں اترتے ہی جا رہے ہو, اترتے ہی جا رہے ہو, اترتے ہی جا رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ تم جو ڈیپر اینڈ ڈیپر اترتے جا رہے ہو تو ایک دن جہنم کے کھڈے میں بھی گر جاؤ گے یہیں سے. استغفر اللہ, اعوذ باللہ. اب ہے آیت نمبر 102, 102. وما وجدنا لأکثرهم من احد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين.
وما وجدنا، وجد کا مطلب ہوتا ہے فاؤنڈ. وما وجدنا، اور نہیں ہم نے پایا، نہیں ہم نے مطلب ان کو فائنڈ کیا، نہیں ہم نے ان کو پایا. وما وجدنا لأکثرہم، ان کی اکثریت کو، انسانوں کی اکثریت کو اللہ کہتا ہے نہیں پایا ہم نے، من عہدن، کہ وہ اپنے عہد کے اوپر برابر رہے. یعنی ہم نے ان کو اپنے عہد پر نہیں پایا برابر مضبوطی کے ساتھ. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، بلکہ ہم نے تو پایا ان کو، انسانوں کو، ان کی میجورٹی جو ہے، اکثر جو ہے، یعنی جو زیادہ تر، جو انسانوں میں زیادہ تر، اکثرہم لا فاسقین، لا لگ گیا مینس ڈیفینیٹ ہے، شور سرٹینٹی کے ساتھ، فاسقین تو یعنی ان کو اللہ کہتا بلکہ ہم نے ان کو پایا، ان کی میجورٹی کو ہم نے پایا انسانوں کی. فاسقین لا فاسقین، یعنی کہ بالکل یقینی طور پہ فاسقین پایا ہم نے ان کو، یعنی کہ بہت ہی مطلب نافرمان اور باغی، فاسق. Most of them we found not men true to their covenant, but most of them we found rebellious and disobedient. نافرمان، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کوئی فرق نہیں پڑتا، سوچتے ابھی اللہ کہاں دیکھ رہا ہے، اس کو کیا پتا چلے گا. جیسے دنیا میں انسانوں کو بیوقوف بناتے ہیں، سوچتے ہیں اللہ کہاں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ سب کچھ دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، ریکارڈ بھی کرتا ہے، اور پھر 2 فرشتے ہمارے ساتھ آل دا ٹائم ہے جو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور پھر ہمارے خود کے جسم کے ایک ایک پارٹس ہے جو خود گواہی دیں گے، بولیں گے. وہ یہ ہاتھ بولیں گے، جن ہاتھوں سے تم نے جو بھی کیا ہے، غلط کام، کسی کا حق مارا، کسی کے ساتھ پتہ نہیں جو بھی کیا، وہ تو ہاتھ بھی گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے کہ تم چل کے کہاں کہاں گئے کوششیں کرنے کے لیے، کہاں کہاں گئے. تو وہ پیر بھی تو بولیں گے نا. جب اللہ ہمارے منہ کے اندر زبان کو یہ حکم کرتا ہے کہ بولو تو زبان بولتی ہے، ویسے ہی زمین بھی بولے گی کہ اس نے میری پیٹھ کے اوپر اس نے کیا کیا کیا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے سب گواہی دیں گے، سب. اور سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ اللہ. اللہ تو خود ہی کافی ہے ایز اے گواہ، اس کو نہ کسی وکیل کی ضرورت، نہ کسی گواہ کی ضرورت، اور وہ ایک ایسا جج ہے جو سب کچھ جانتا ہے. اگر یوسف علیہ السلام کی پورے قصے کو اللہ نے جب بتایا ہم کو قرآن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم پڑا، تو سوچو تبھی ہی پتا چلا کہ وہ کہاں کہاں سے کیسے کیسے گزرے، ورنہ کسی کو بھی کچھ معلوم تھا کہ کوئی بھی جگہ پہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ صرف اللہ کو معلوم تھا کہ کنویں میں پھینکے گئے، پھر بک گئے، پھر وہاں سے پھر وہ کہاں سے کہاں پہنچے، بک گئے، پھر وہ وہاں پہنچ گئے، ایجپٹ پہنچ گئے، پھر ایجپٹ میں وہ جوان ہوئے، وہاں پر ان کے ساتھ دیکھو کیسے وہ جو چیز ہوئی، اور وہ ان کو مطلب ان کے ساتھ غلط فعل کرنے کے لیے ان لوگ سب کے سب تھی عورتیں وہ تمام، اور وہ جو مصر کے عزیز کی جو بیوی تھی وہ بھی، لیکن پھر بھی کچھ نہیں ان کا، اللہ ان کو بچاتا چلا گیا. پھر وہ وہاں چلے گئے، ان کو اتنی بڑی سجن یعنی جیل میں ڈال دیا، تو کتنے سال وہ جیل میں رہے. تو اس طرح سے ان کی زندگی کہاں کہاں سے بیتی. وہ کوئی کیمرے نہیں لگے ہوئے تھے کہ وہ پورا ریکارڈ ہو رہا تھا، اور وہ ایک ویسا نہیں تھا، وہ سب بات اللہ جانتا تھا، اور اللہ نے اس کو بیان کیا قرآن میں. اور کون انسان کون جانتا تھا؟ تو اس طرح سے اللہ خود ہی پوری ہر چیز پہ خود گواہ ہے.